ہے حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی جس کے ذریعے سے وضو لازم ہو جاتا ہے، اس کی مثالیں اور اس کی صورتیں یعنی کہ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، جس کے بغیر یعنی کہ ہماری نماز قابل قبول نہیں ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین گرامی، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو طہارت کے موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی اور طہارت کے فضائل اور مسائل ہم نے آپ کو بتائے تھے، تو اس کے اندر آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا گیا تھا کہ حدث کی دو قسمیں ہیں، ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک حدث اصغر ہے اور دوسری حدث اکبر ہے۔ حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی جب ہو جائے تو اس کو دور جو کیا جاتا ہے وہ وضو کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور حدث اکبر اگر کسی کو لاحق ہو جائے یعنی بڑی ناپاکی کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کے دور کرنے کا طریقہ غسل کے ذریعے سے ہے کہ انسان جو ہے وہ غسل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے حدث اکبر سے بھی اس کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پاکی کا بیان پچھلے ہفتے وضاحت سے آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ وضو کے لیے کہ اس کے اندر کہ اگر کوئی بندہ یعنی کہ ناپاک ہو جاتا ہے یعنی جس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی اس کو لاحق ہو جاتی ہے تو اس کے دور کرنے کا طریقہ وضو کے ذریعے سے ہے۔ حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی جس کے ذریعے سے وضو لازم ہو جاتا ہے، اس کی مثالیں اور اس کی صورتیں یعنی کہ وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، جس کے بغیر یعنی کہ ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ نماز کی قبولیت کے لیے وضو شرط قرار دیا گیا ہے۔ تو حدث اصغر جو لاحق ہوتا ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہر وہ چیز جو انسان کے جسم سے نکلنے والی ہے، اور پھر اس نکلنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو سبیلین سے دو راستوں سے نکلے، پیشاب، پاخانہ اور ریح وغیرہ۔ ریح یعنی ہوا وغیرہ جو نکلے، چاہے آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ہو، خون اور جو ہے وہ پیشاب، پاخانہ، ان سب صورتوں سے ہمارا وضو فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قے ہو جانا یعنی منہ بھر کر قے ہو جائے، منہ بھر کر کے اس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ بہت ہی مشقت ہو جائے کہ اب وہ کہ ہمارے منہ میں نہیں رہ سکتی اور وہ خود بخود باہر نکل جائے، اس کو منہ بھر کر کے کرنا کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی ہمارا وضو فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کو بے ہوشی طاری ہو جائے یا نیند آ جائے، ان صورتوں کے اندر بھی انسان کا وضو فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ استرخاء مفاصل، نیند کی حالت میں ہمارے جوڑ بند کا ڈھیلا پڑ جانا، اس صورت کے اندر ہمارا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ٹیک لگا کر سونے سے انسان کا جو وضو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اب انسان باوضو نہیں رہا بلکہ بے وضو رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ بے وضو ہو جائے یعنی جب اس کا وضو ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، تو اب اس کو وضو کرنے کے لیے آنا ہے۔ اب وضو کا کیا طریقہ ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہے، کس طرح وضو کیا جائے، اس کا طریقہ اور اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ الی آخرہ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم لوگ کھڑے ہونے لگو یعنی ارادہ رکھو کس کا، نماز کا، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھوئیں،
یعنی کہ جب بندہ نماز کا ارادہ کرتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو وضو کرنا پڑے گا، اور اس وضو کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھوئے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئے، اور پھر جو ہے وہ اسی طرح انسان اپنے سر کا مسح کرے، اور پھر جو ہے وہ پاؤں دھونے کا حکم دیا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئے۔ ان 4 چیزوں کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، اور یہ 4 چیزیں جو ہے وہ ہیں جو ہے وہ فرائض کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں کہ چہرے کا دھونا، اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، اور اسی طریقے سے اپنے سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کا دھونا، ان 4 چیزوں کو فرض کا درجہ قرار دیا گیا۔ چہرے کی حد کیا ہے؟ چہرے کی حد پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کا یہ جو ہے وہ حکم ہے، اور اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا۔ پہلی چیز وہ چہرے کے دھونے کو بیان کرنا ہے، چہرے کی حد وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی، اور اس کے بعد جو دوسری صورت ہے وہ دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہے وہ انسان اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئے، یہ دوسری صورت۔ اور تیسری صورت سر کا مسح کرنا فرض مقدار، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ان 4 چیزوں کو فرض کا درجہ دیا گیا۔ ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ہماری چھوٹ گئی تو ہمارا وضو قابل قبول نہیں، قابل تسلیم نہیں، اور ہمارا وضو درست نہیں ہوگا، اور ہماری نماز بھی پھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا وضو صحیح نہیں۔ کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے یہ بتلایا تھا ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ جب جو ہے وہ طہارت نہیں ہوگی، جب انسان پاک نہیں ہوگا، یعنی جب انسان کا وضو نہیں ہوگا، تو ہماری نماز قبول نہیں کی جائے گی، ہماری نماز رد ہے۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے سب سے اہم چیز وہ تھی پاکی حاصل کرنا، وہ چیز ہے وضو اور غسل کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کو یعنی کہ پاک رکھے۔ تو یہ وضو کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ ان 4 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی ہماری چھوٹ گئی تو ہمارا وضو قابل قبول نہیں۔ یہ 4 چیزیں تو تھی فرض، باقی اس کے علاوہ جو اور اشیاء ہیں اور چیزیں ہیں ان کو سنت کا درجہ دیا گیا ہے، مستحبات کا درجہ دیا گیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ہاتھوں کا دھونا ہے، اور جو ہے وہ گلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور جو ہے وہ ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلسل دھونا ہے، تسلسل کے ساتھ دھونا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم ایک یعنی کہ عضو دھو لیں اور پھر جو ہے وہ دوسرے عضو کے دھونے سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے والا جو عضو ہے وہ خشک ہو جائے، اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح ہمیں دھونا ہے کہ ایک عضو ہم نے دھو لیا، ایک حصہ ہم نے دھو لیا، اب اس کے بعد ہم دوسرا حصہ جب دھوئیں تو یہ جو پہلا حصہ ہے یہ خشک نہ ہو، اس کے خشک ہونے سے پہلے ہم دوسرے حصے کو دھو لیں، اور وضو جو ہم کریں وہ ترتیب وار کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور اپنے سر کا مکمل پورے سر کا مسح کرنا، یہ اور اسی طرح جو ہے اپنے پاؤں کا دھونا، ان چیزوں کو یعنی کہ سنتوں کے اندر بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور فرائض تو آپ کے سامنے واضح ہو گئے، اور جو دیگر سنتیں ہیں بسم اللہ پڑھنا، دعائیں پڑھنا، اور اسی طرح جو ہے وہ مسواک کرنا، ان چیزوں کو بھی سنت کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کا بھی اہتمام ہو تو ہمارا وضو کامل وضو کہلائے گا، اور جتنا سنت کے اہتمام کے ساتھ ہم وضو کریں گے اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا ہم جب وضو کریں تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ وضو کریں، جلد بازی کے اندر وضو نہ کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سردیوں کے موسم کے اندر وضو کرتے ہیں اور ان کی کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، جس سے ان کا وضو کامل نہیں ہوتا۔ تو اس کا ہمیں یعنی کہ اہتمام کرنا ہے کہ ہماری کوہنیاں بھی مکمل طور پر دھل جائیں، یہاں پر بھی ہماری ایک جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ ہے یعنی کہ کامل طریقے سے وضو کرنا۔
کامل طریقے سے اگر ہم وضو کریں گے تو ہمیں ثواب بھی کامل ملے گا، اور اگر جو فرض حد متعین ہے اس سے اگر تھوڑی سی بھی جگہ ہماری خشک رہ گئی اس میں سے تو ہمارا وضو قابل قبول اور قابل تسلیم نہیں کہلائے گا۔ تو بہرحال وضو کی سنتوں کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے سر کا مسح کریں۔ سر کے مسح کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ سر کا مسح کرنا اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کے سنت طریقے کا پتہ نہیں۔ اس کے سنت طریقے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین انگلیاں یوں ملی ہوئی ہوں، اور پھر ان تین انگلیوں کو یہاں سے اس کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے اور یوں پیچھے کی طرف ہم لے جائیں، اور اس کے بعد ان دو انگلیوں کو، یہ تین انگلیاں ہم یوں پیچھے لے گئے، اب ان کو اور اس کو، ان دونوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہے، اور پھر یہ ہتھیلی کے ذریعے سے جو بیچ کا حصہ ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو یوں واپس لے آئیں۔ اب ان دو انگلیوں کو کانوں کے اندر جو ہے وہ مسح کے لیے ہم داخل کریں، اور اس کے بعد یہ جو انگوٹھا ہے ہمارا اس کو یوں پشت کی جانب سے یوں گھمائیں، یہ ہے سنت طریقہ، اور اس کے بعد جو یہ حصہ اور یہ حصہ ہوگا اس کو یہاں پر ہم بطور مسح کے داخل کر دیں، یعنی کہ لگا دیں، تو یہ جو ہے وہ سر کے مسح کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں وضو کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اور وضو کے اندر جو دوسری کمی کوتاہی ہمارے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نلکے کا پانی بہت زیادہ کھول دیتے ہیں، اور پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور پانی کے ضائع ہونے کا ہمیں اندیشہ تک نہیں ہوتا، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ پانی جو نکل رہا ہے یہ کس طرح ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ کم سے کم پانی کے اندر جو ہے وہ وضو کر لینا چاہیے، اور کم پانی استعمال کرنا چاہیے، حتیٰ کہ بندہ دریا کے کنارے پر ہو تب بھی یہ حکم ہے کہ بندہ جو ہے وہ کم سے کم پانی کو خرچ کرے، اور اسی طریقے سے یعنی کہ کم سے کم پانی خرچ کیا جائے، اسی کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ وضو کرنے کے اندر زیادہ پانی کا ضائع کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اتنا بھی کم پانی نہ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا وضو ہی کامل نہ رہے، جس کے ذریعے سے حد متعین فرض حد اور سنتوں کا اہتمام نہ رہے، اس طرح بھی نہ ہو۔ لیکن ایک حد متعین کو تو کامل طریقے سے دھو لیا جائے، لیکن اس کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ہم جو ہے وہ کسی قسم کی یعنی کہ اسراف کے اندر، پانی کے ضائع کرنے کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ پانی کو ہر صورت کے اندر بچانا چاہیے، اور پانی کی صورتحال کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پانی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ ہمیں اس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ایک بندہ ہو اور اس کے اندر یہ سوچ ہو کہ یہ پانی کیسے آیا اور کس طرح ہمارے پاس پہنچا۔ یہ ہے کہ سمندروں کے ذریعے سے بخارات اوپر اٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے نمکینیات کو نیچے ہی رکھا اور پانی کو اوپر اٹھایا، اور بادلوں کے اندر وہ پانی گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بادلوں کے ذریعے سے پانی کو نیچے یعنی کہ پہنچایا، اور زمین کے اندر وہ پانی پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے جس حصے کے اندر چاہا اس حصے کے اندر وہ پانی برسا، اور جس زمین پر اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی زمین پر بارش ہوئی، اور جس زمین پر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا اس زمین پر جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی۔ یعنی کہ اللہ کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس طرح جو ہے وہ بارش ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی اس چیز کو دیکھا جائے کہ کس طرح بارش ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی بوندیں وہ زمین پر گرتی ہیں۔ اگر یکا یک سارا کا سارا پانی اوپر سے نیچے گر جائے فوری طور پر ایک دم تو پوری زمین جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی حکمتوں کو رکھا، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسانیوں کو پیدا کیا اور اس پانی کو ہمارے پاس پہنچایا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ برف باری ہوتی ہے، اور ان برف باری کے ذریعے سے تودے گلتے ہیں، اور جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے نیچے آتے ہیں، چشموں کی صورت بنتی ہے، اور پھر جو ہے وہ دریا کے اندر جاتے ہیں، پھر جمڑوں کے اندر آتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے
وہ واٹر سپلائی کے اندر وہ پانی آتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے گھر کی ٹنکی کے اندر وہ پانی آتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب ہم اس پانی کو پئیں تو اس کے اندر اس سوچ کو رکھیں کہ ہمارے گھر کی ٹنکی سے پھر ہمارے کولر کے اندر یہ پانی آیا، اور اس کے بعد ہمارے اس گلاس کے اندر یہ پانی آیا، اور اب ہم اس گلاس کو اٹھا کر پانی پی رہے ہیں اس گلاس کے ذریعے سے۔ تو یہ اس سوچ کو رکھ کر اگر ہم وضو کریں گے اور پانی پئیں گے تو اس میں جو ہے اس چیز کی طرف ہمارا یعنی کہ دھیان جائے گا، ضرور جائے گا کہ یہ پانی کیسے پہنچا، اور اس کے اندر کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت کے اندر اس پانی کو عطا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ تو اس کو یعنی کہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے اور متعین حد کے اندر اور درمیانہ درجے کے اندر اس کو بھی خرچ کرنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بات وضو کے متعلق چل رہی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارا وضو فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، جیسے مثال کے طور پر پیشاب کا نکل جانا، پاخانے کا نکل جانا، یعنی کہ خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو دو راستوں سے نکلے ان کے ذریعے سے ہمارا وضو فاسد ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ریح کا نکلنا، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے قے کا آنا، نیند کا آ جانا، ٹیک لگا کر نیند کرنا، غشی کا طاری ہو جانا، بے ہوشی کا طاری ہو جانا، ان چیزوں سے ہمارا وضو جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اور جسم سے کسی چیز کا نکلنا، جیسے مثال کے طور پر خون کا نکلنا، اور اسی طرح جو ہے وہ پیپ کا نکلنا، جب وہ چیزیں نکل کر اپنی جگہ سے آگے بڑھ جائیں تو ان چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہر وہ یعنی کہ جسم کی جگہ جو وضو کے اندر یا غسل کے اندر اس جگہ کو دھونا لازم ہے، اس جگہ جو ہے وہ خون ظاہر ہو جائے اور اپنی جگہ کو چھوڑ دے تو اس سے ہمارا جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسی جگہ جو نہ وضو کے اندر دھونا لازم ہو اور جو نہ جو ہے غسل کے اندر دھونا لازم ہو، تو ایسی جگہ سے اگر ایسی کوئی چیز ظاہر ہو اور آگے یعنی کہ ایسی چیز ہمیں نظر آ رہی ہو، تو اس صورت کے اندر یہ حکم ہوگا کہ جو چیز نہ وضو کے اندر ہمیں دھونے کا حکم ہے، نہ غسل کے اندر ہمیں اس چیز کے دھونے کا حکم ہے، تو اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے جو ہے وہ آنکھ کے اندر کوئی زخم سا لگا اور آنکھ سے باہر خون نہیں نکلا، آنکھ سے باہر خون نہیں نکلا، اور آنکھ کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ نکلا ہے لیکن باہر نہیں نکلا، تھوڑا سا ظاہر ہوا ہے، اور وہ خون یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر ہماری کھال سے باہر نہیں نکلا، اندر ہے، تو ایسی صورت کے اندر کا حصہ ہمیں نہ وضو کے اندر دھونا لازم ہے نہ غسل کے اندر دھونا لازم ہے، تو ایسی صورت کے اندر ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا اور وضو برقرار رہے گا۔ اور دوسری صورت کہ جس کے ذریعے سے یعنی کہ جسم سے خون نکلے وہ جگہ ہو جو وضو کے اندر دھونا لازم ہے یا غسل کے اندر دھونا لازم ہے، تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے اس کی مثال جسم سے خون کا نکلنا۔ اور دوسری مثال اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جو ہے وہ اگر کسی بندے کے دانتوں سے خون نکل آئے یا جو ہے اس کے منہ سے خون نکل آئے، تو جیسے ہی اس کا جو ہے وہ خون نکلا ہے اور وہ باہر آیا ہے تو اب اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اس پر بھی فقہاء نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے کہ اب دیکھا جائے گا کہ ہمارا جو ہے یہ جو یعنی کہ خون جو نکلا ہے یہ ہماری تھوک سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر اس کے اندر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے تو اس صورت کے اندر تھوک کم اور خون زیادہ تو ہمارا وضو گیا، اور اگر جو ہے وہ تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے یعنی تھوک غالب ہے خون کے اوپر تو ہمارا وضو نہیں گیا۔ تو بہرحال ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان مسائل کی طرف بھی آنا چاہیے اور کامل وضو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان مسائل کو معلوم کرنا چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم فوری طور پر جو ہے وہ وضو کریں۔ اور وضو کی ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی واضح کیا ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ چہرے کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونے کا حکم دیا، اور اس کے بعد سر کے دھونے کا حکم آیا، سر کے مسح کرنے کا حکم آیا، اور پاؤں کے دھونے کا حکم آیا۔ اب اگر کوئی بندہ اس ترتیب سے ہٹ کر وضو کرتا ہے تو وہ خلاف سنت وضو کرتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ترتیب وار وضو کرنا چاہیے،
یعنی کہ جس ترتیب کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے اور جس ترتیب کو حدیث رسول کے اندر بیان کیا گیا ہے اسی ترتیب کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ اگر اس ترتیب سے ہٹ کر اگر ہم نے وضو کیا تو ہمارا وضو یعنی کہ خلاف سنت طریقے سے ہوا۔ جیسے مثال یہ کہ قرآن کریم کے اندر تو فرائض کی حدوں کے اندر یعنی فرض کی ابتدا جو وضو کے 4 فرائض ہیں اس میں پہلا فرض چہرے کے دھونے کو فرمایا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ چہرے کے دھونے کے بجائے اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو یہ وضو جو کر رہا ہے یہ خلاف سنت کر رہا ہے، صحیح طرح نہیں کر رہا۔ ہمیں پہلے پاؤں نہیں دھونے، ہمیں پہلے جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور اسی طرح چہرے کے بعد ہمیں اپنے سر کا مسح نہیں کرنا، بلکہ چہرے کے بعد اب ہمیں اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت کے اندر بیان کیا ہے، وہ یہ کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ کو بیان کیا۔ اس روایت کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ یعنی کہ چہرہ دھوتا ہے، یا اس سے پہلے روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ گلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو اس سے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جو یعنی کہ ان کے ذریعے سے گناہ ہوئے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جب بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو داڑھی کے کناروں سے اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے چہرے سے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جب بندہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتا ہے تو انسان کے ہاتھوں کے ذریعے سے کیے گئے گناہ اور انسان کے ہاتھ بازوں کے ذریعے سے کیے گئے گناہ، انسان کے ہاتھ کے ناخن کی پوروں سے جو ہے انگلیوں کے پوروں سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اسی روایت کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جو ہے انسان اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو انگلیوں کے پوروں سے یعنی کہ پاؤں کی انگلیوں کے پوروں سے انسان کے ٹانگوں کے گناہ اور پاؤں کے ذریعے سے جو گناہ کیے گئے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو فضیلت ہمیں حاصل ہو رہی ہے یہ وضو کرنے کی برکت سے حاصل ہو رہی ہے، اور اس وضو کی فضیلت کو اس روایت کے اندر بیان کیا گیا، اور اس کے اندر ایک ترتیب کو بھی بیان کیا گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ پہلے ہاتھوں کے یعنی کہ گلی کرنے کے اور ناک دھونے کے، ناک میں پانی پہنچانے کے ذریعے سے ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ جو ان چیزوں سے گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری صورت، تیسری صورت یعنی ترتیب وار اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ آخر میں جب انسان پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ذریعے سے کیے گئے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس روایت کے اندر ایک تو وضو کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور دوسری صورت جو ہمیں اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، ہمیں حاصل ہو رہی ہے، وہ ترتیب کا حاصل ہونا ہے، جس طرح قرآن کریم کی آیت سے ہمیں ترتیب حاصل ہو رہی ہے کہ وضو کو ہمیں ترتیب وار کرنا ہے، ترتیب سے کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ وضو کی فضیلت کے اندر دیگر روایات مبارکہ بھی موجود ہیں، ان کا مفہوم اور ان کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ وضو کرتا ہے اور باوضو رہتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سونے سے پہلے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اپنے بستر پر بیٹھ جاتا ہے، اور بستر پر بیٹھ لینے کے بعد اب وہ جو ہے وہ ذکر و اذکار کے اندر اللہ کو یاد کرنے کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے، اور اسی سلسلے کے اندر باوضو ہونے کی حالت کے اندر بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کو آرام یعنی نیند آ جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر پھر جب بھی یعنی کہ رات کے کسی پہر بھی اس کی آنکھ کھلے اور اس وقت ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے زبان سے اللہ تعالیٰ سے کسی دعا کا کہہ دے، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو یعنی کہ جھکا دے، گر گڑائے اور اللہ سے مانگے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر چیز عطا فرماتے ہیں اور اس کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہر دعا کا قبول ہونا اس وقت یہ اس لیے ہوا کہ ہم جو سوئے وہ باوضو سوئے، اور اسی طرح جو ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ باوضو رہتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر اس کو شہیدوں کا درجہ بھی دیا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ باوضو رہتا ہے تو اس کا مرتبہ شہداء والا مرتبہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں
جو ہے وہ پاک اور صاف رہنا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جیسے ہی ہمارا وضو ٹوٹے، جیسے ہی ہمارا وضو فاسد ہو، فوری طور پر ہم کیا کر لیں؟ وضو کر لیں۔ تو یہ وضو کی فضیلت بھی ہے اس سے، اور پاک اور صاف رہنا بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسی وضو کی فضیلت کے اندر ایک اور روایت مبارکہ ہے۔ اس روایت کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی قیامت کے دن کیسے پہچانے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ میرے امتی اعضائے وضو کے ذریعے سے چمک رہے ہوں گے، ان کے جو ہے وہ وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکدار اور روشن ہوں گے، جن کے ذریعے سے وہ پہچان لیے جائیں گے۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو ہمارے اعضاء ہیں، یعنی وضو کے، جن کو ہم وضو کے اندر دھوتے ہیں، وہ چمکدار اور روشن ہوں گے۔ اب اسی روایت کے آگے الفاظ ہیں کہ جس کو چاہیے وہ اپنی چمک کو آگے بڑھا لے اور روشن کر لے، اور جتنا چاہے اتنا اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے۔ جتنا وضو کرے گا، جتنا باوضو رہے گا، اتنا ہی چمکدار قیامت کے اندر رہے گا، اور جیسے کامل وضو کرے گا ویسے ہی جو ہے وہ چمکدار رہے گا وہ حصہ اس کا۔ اب اسی روایت کو لے کر ہم اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ کمی اور کوتاہی ہماری رہ جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال پیش کی، سردیوں کے موسم کے اندر ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اپنی کونیوں کو جلد بازی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو خشک رہ جانے کی وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ یہ روایت ہمیں اس چیز کی طرف بھی واضح کر رہی ہے کہ جتنا کامل ہوگا، جتنی یعنی کہ زیادہ ہم دھوئیں گے، یہ حصہ اتنا ہی چمکدار بنے گا۔ تو اسی روایت کو لے کر فقہا نے اس چیز کو لکھا ہے کہ بھلے جو ہے وہ کونی سے تھوڑا سا اوپر بھی ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو، بازو کو دھو لیں، تاکہ یہ حصہ مکمل طریقے سے دھل جائے، اور یہ مکمل گویا کہ ہمیں ہمارا قیامت کے اندر چمک رہا ہو اور چمکدار نظر آئے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہم وضو کے اندر جو ہے وہ پاؤں دھونے کے اندر بھی کمی کوتاہی کر لیتے ہیں، اور ان چیزوں کو اور اس حصے کو کبھی کبھار یا اس پچھلے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں جلد بازی کی وجہ سے، اور یہ حصہ ہمارا رہ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ روایت مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس چیز کو چھوڑ دے تو اس کے لیے ویل اور ہلاکت آئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں وضو جو کرنا ہے وہ کامل طریقے سے کرنا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہمیں نہیں رکھنی۔ بہرحال جو کچھ کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے یعنی کہ نماز کے لیے جو شرط ہے پاکی حاصل کرنا، اس پاکی کو اچھے طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے اور پاکی حاصل کرنے کے اللہ تعالی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ